الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بالرفيق الأعلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، ماہ ربیع الاول کے سامنے رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات اور رحلت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، ماہ ربیع الاول. آپ کا دنیا میں آنا بھی اسی مہینے میں ہوا اور دنیا سے جانا بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیئیس سال کے عرصے میں اپنے مشن کو مکمل کر دیا. ہمیں حضور کی آنے کی اب مہینہ اور تاریخ تو یاد ہے، لیکن ہمارے ایمان والے بھائی
حضور کے آنے کا مشن بھول گئے. اتنا ہی یاد ہے کہ آپ آئے تھے. کیوں آئے تھے نہیں معلوم. تو 30 سال کی کڑی محنت کے بعد، زہد و مشقت کے بعد اپنا آبائی وطن اور رشتہ داروں کو چھوڑنے کے بعد 30 سال کا جو عرصہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی پریشانیاں اور تکلیفیں اتنی ہی زیادہ ہوتی. اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب پیغمبر ہے. پیغمبر کے واقعات اٹھا کے دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، تو پیغمبر اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ قریب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اور پریشان کیا گیا، جتنا مجھے حیران کیا گیا، جتنا مجھ پر مصیبتیں آئی، اتنی کسی پیغمبر پر نہیں آئی. ظاہر سی بات ہے. اس لیے وہ لوگ خوشیاں منائیں جن کو تانے دیے جاتے ہیں، جن کو گالیاں دی جاتی ہیں، جن کو پاگل مجنوں دیوانہ کہا جاتا ہے، جن کو ملنگ کہا جاتا ہے، ان کو تو خوشیاں منانے کی کیا پتہ سنت پہ آ رہے ہیں. یہ کتنی بات ہے. اور یہ 23 سالہ زندگی کی محنت ایسی ہے کہ اگر کوئی صدیوں تک اس مشن کو پھیلانا چاہتا اور مکمل کرنا چاہتا، مشکل تھا معاملہ، بلکہ ناممکن تھا. جو محنت اور جو قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں دی ہے، صدیوں اگر کوئی ایسی محنت اور قربانی دیتا تو بھی اس مشن کو مکمل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ آخری صورت ہے جو پوری اتری ہے، پھر اس کے بعد آیت اتری ہے ایک آدھ، پھر کوئی صورت اتری نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور پہنچ گئی. نصر اللہ والفتح، فتح عظیم. فاران کی چوٹیوں سے لے کر، صفا مروہ سے لے کر، مکہ کے کونے کونے تک، مدینہ تک اور اطراف جزیرت العرب تک اللہ نے جو ہے اس دین کو پہنچا دیا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں.
فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے، الحمدللہ کہیے، فسبح تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ کہیے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں، واہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ، قبیلہ قبیلہ، خاندان کے خاندان اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہے جب جبرائیل اس سورہ نصر کو لے کر آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہا کہ جبرائیل، او جبرائیل، اس صورت میں، اس صورت کے اندر تو مجھے اپنی موت کی خوشبو نظر آتی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت تو بدر جہاں بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ دنیا میں ہے کیا، بچڑے کھانے کے کھائی، دنیا میں ہے کیا، گالیاں سننے کی اور کیا ہے، بدنامیاں لینے کی ہے، دنیا میں ہے کیا۔ اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے جو انتقال ہو جائے، میں نے کہا حضرت اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، لینا بھی ہے کیا ہے مجھے۔ کہا کہ حضور آپ فکر کیوں کرتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت تو بدر جہاں بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر موقع آیا حجۃ الوداع کا، آخری حج آپ کا، سن ہجری 10 میں۔ اب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے جانثار، آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والے، آپ پر نثار ہونے والے 1.25 لاکھ کا قریب مجمع تھا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ تو ابھی وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں تو پورا نہیں ہو سکتا، 1 گھنٹہ بھی اوپر چاہیے اس کے لیے، لیکن اپنے اس کو نہیں چھیڑتے، آگے بڑھ جاتے ہیں سمیٹتے سمیٹتے۔ وہ خطبہ آپ نے دیا، اس خطبے میں پورے دین کا نچوڑ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس الا هل قد بلغت الرسالہ، اے لوگوں میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں۔ خطبہ ہو گیا، پھر آپ نے سب سے خطاب کر کے کہا، هل بلغت الرسالہ، کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر فرمایا، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ۔ آپ نے رسالت کا کامل حق ادا کر دیا
وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے دین کی امانت کو کامل طریقے سے ایک ایک چیز اور ایک ایک لفظ ہم تک پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی میں ساری زندگی نکال دی اور پورے کے پوری آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی. وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور آپ نے سب پردے ہٹا دیے اور حقیقت کو سامنے لا کر رکھ دیا اور آخرت کو اور دنیا کو ایسا کھول کر بیان کر دیا کہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ دین اور دنیا کو پورا سمجھ سکتا ہے. ذرا سا بھی پردہ آپ نے نہیں رکھا، سب پردے آپ نے کھول دیے. جتنا بھی دھوکہ ہو سکتا تھا انسان کو وہ دھوکہ آپ نے ختم کر دیا، ساری چیزیں آپ نے کھول کر رکھ دی. پھر بھی آج ہم کو دھوکہ لگتا ہے نہیں لگتا. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن مثال سنی تو سمجھ میں آیا. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تمہیں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن حضرت نے سمجھایا بہت اچھی طریقے سے. کہا کہ دھوکہ نہیں سمجھ پڑتی. میں کہا نہیں سمجھ پڑتی، کافی سال ہوئے. کہا کہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے کہ 60 سال کی زندگی میں سے 1 سال ختم ہو گیا، ان 60 باقی رہ گئے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ سراسر دھوکہ ہے نا. سب مبتلا ہے. معاف کرے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما. میرا بیٹا 2 سال آ گیا، 60 کا تھا، 58 جو ہے 58 کا ہو گیا، 65 کا تھا مانو، اور کیک کا اور حضور کا کیک کاٹ رہے تھے 40 من کا 20 من کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اور تلوار سے کاٹتے ہیں. ان کو محبت ہے. حضرت علی نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ صلح کرو، ھذا من محمد رسول اللہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی نے لکھا یہ صلح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو سہیل نے فرمایا سہیل نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، یہ ہم کس کا محمد رسول اللہ ہم مانتے تو جھگڑے کا ہی کہتے ہیں. لکھو محمد ابن عبد اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا امہ یا علی، او علی تم اس کو مٹا دو. کہا کہ واللہ لا امہ، خدا کی قسم میں رسول اللہ کو نہیں مٹاؤں گا، میں چیک نہیں کروں گا. باز نافرمانی بڑی اچھی بھی ہوتی ہے. اللہ کی قسم حضور میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. اگلا حضور نے خود مٹایا اور محمد ابن عبداللہ لکھا اور یہاں حضور کا نام لکھا ہے اور تلوار پھرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی محبت ہے. خیر حضور نے فرمایا خذوا منی مناسککم، تم مجھ سے مدین کے مسئلے سیکھ لو، حج کے مسئلے سیکھ لو. تم مجھ سے فتح جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو. تھوڑے صف میں آ جاؤ، پیچھے والے گردن پھاڑ کے نہیں آ گئے. وہ کیا پھر لوگ گردن پھاڑ کے آتے ہیں اور پھر یہ جائز نہیں ہے، پاؤں پکڑ کے پھینک دیا جائے گا پیچھے. اس کے لیے جو جگہ خالی ہے نا وہ پور کرے، ورنہ ہمارے یہاں یہ حکم نہیں ہے گردن پھاڑ کے آنے کا جمعہ کے دن.
اس لیے سب بنا دو برابر. خذوا انی مناسککم. بھائی مصلی بیٹھنے کے لیے آ جاؤ، آندر نہیں ہے. تم مجھ سے دین سیکھ لو. اور پھر آپ نے فرمایا انی لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال نہ میں تم کو نظر آؤں نہ تم مجھ کو نظر آؤ. دین سیکھ لو، تھوڑا موقع ہے. ہو سکتا ہے آئندہ سال میں آپ کو نہ دیکھوں. یہ اشارے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا. بس دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. اور اس کے بعد 28 سفر کو آپ جو ہیں 28 سفر المظفر کو آپ جو ہیں جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور پھر ان کے لیے دعائیں فرمائی اور خوب دعائیں کی جنت البقیع والوں کے لیے. اس کے بعد پھر آپ احد میں تشریف لائے. احد والوں کے لیے آپ نے دعائیں کی. بعض روایت میں آتا ہے کہ احد والوں کے لیے آپ نے جنازے کی نماز پڑھی 6 سال کے بعد میرے خیال سے، اور خوب دعائیں کی. اور اس کے بعد اپنے مکان پر تشریف لائے. فرمایا مجھے بہت 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 سر درد ہو رہا ہے اور مجھے خوب بخار ہے. اور آپ کو بڑی بخار تھی اور جو ہیں بڑا سر درد تھا. عبداللہ ابن مسعود آپ کے قریب تھے. آپ نے حضور کے جسم اطہر پر اور جسم مبارک پر ہاتھ رکھا. فرمایا حضور آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے پیشانی پر ہاتھ رکھا. کہا کہ حضور اتنا بخار ہے کہ ہاتھ رکھنا مشکل ہے. آپ نے فرمایا یوقو کما یوقو الرجلان منکم. مجھ کو جو بخار آتا ہے وہ تم میں سے 2 آدمیوں کا بخار مجھ کو آتا ہے. اب 104 بخار مانے ایک آدمی کا، تو آپ کو 208 بخار ہوگا میرا خیال سے. ہاں. کہا کہ عبداللہ مجھے 2 آدمیوں کا بخار آتا ہے. تو عبداللہ نے فرمایا کہ حضور جب آپ کو 2 آدمیوں کا بخار آتا ہے تو پھر آپ کو ثواب بھی تو دگنا ملتا ہوگا، آپ کو اجر بھی تو ڈبل ملتا ہوگا. فرمایا ہاں عبداللہ مجھے اجر بھی اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے. پھر آپ 13 دن بیمار رہے. کتنے دن؟ 13 دن. کبھی فاقہ ہوتا، کبھی گشی تاری ہو جاتی. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ مجھے مسجد لے چلو، مجھے مسجد لے چلو. پھر اب حضرت عباس اور حضرت علی دونوں نے سہارا دیا اور پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر مسجد پر جلوہ افروز ہوئے. لوگ بڑے خوش تھے کہ حضور کی آج طبیعت تھوڑی ٹھیک ہے اور بہت سارا مجمع تھا. آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے
یا تو وہ دنیا پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے. یا دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور آخرت میں اللہ کے پاس رہنا چاہے تو اللہ کے پاس رہے. سب سناٹا. کہ وہ بندہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق داڑے مار مار کر ہچکیاں لگا کر رونے لگے. لوگ کہا کہ ابوبکر کیوں روتے ہو اتنا سارا؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں جو سمجھ رہا ہوں. ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے، آخرت میں آنا چاہے تو آخرت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر اس بندے نے کیا اختیار کیا؟ فرمایا اختار ما عند اللہ، اس نے تو آخرت کو اور اللہ کے پاس رہنے کو پسند کیا. ابوبکر صدیق نے فرمایا لوگوں تمہیں معلوم نہیں اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر فرمایا او لوگوں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے سارے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اب کسی کے احسان کا بدلہ مجھ پر باقی نہیں ہے الا ابو بکر، صرف ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا چکا ہوں. میں اللہ کے پاس جنت میں جا کر اللہ سے مانگ کر دے دوں گا. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، باقی میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. اور وہ لوگوں سنو جتنے بھی دروازے اور کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلتی ہے وہ سارے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے الا خوفۃ ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ صرف کھلا رہے گا، باقی سب کے دروازے جن کے مسجد میں کھلتے ہیں وہ سب دروازے آج سے بند کر دیے جائیں. سب نے دروازے اور کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی تھی سب بند کر دی، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا گیا. اس کے بعد پھر آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر جمعرات یا جمعہ کے دن آپ نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. آپ نے والمرسلات پڑھی، اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر رات کو آپ کو بڑے پریشانی ہوئی، آپ بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش میں آتے، بے ہوش ہو جاتے. کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، لوگوں نے کہا کہ نہیں لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. تھوڑی دیر کے بعد آپ آنکھیں کھولتے، کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا کہ نہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی، پھر آپ کھولتی، کہا کہ لوگوں نے نماز عشاء کی پڑھ لی، فرمایا کہ آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور حضرت عمر کو کہیے، اس لیے کہ ابو بکر بیچارے نرم دل ہے، میرے والد ہے نرم دل ہے، آپ کو نہ پا کر آپ کے خالی مصلے کو دیکھ کر آپ کی جگہ پر نماز پڑھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. کہا کہ خاموش رہو، جس طرح تم نے یوسف کو ورگلایا تھا تم مجھے مل کر ورگلانا چاہتی ہو. حکم کرو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھاوے لوگوں. ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور پھر آپ کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی. کہا کہ جلدی سے مجھے مسجد میں لے چلو. پھر آپ کو جلدی سے مسجد میں لایا گیا، پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے ہیں. جو حضور آگے کی طرف آتے تھے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹتے جاتے تھے. حضور نے فرمایا الا مکانک، الا تیری جگہ پر تو کھڑا رہے،
ابو بکر تم کھڑے رہو. لیکن ابو بکر پیچھے آ گئے, حضور نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھے بیٹھے امامت کرائی, اور ابو بکر صدیق مکبر ہو گئے, کھڑے کھڑے تکبیر کہنے والے, اور پھر آپ نے نماز پوری کی. اور نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا ابو بکر میں نے تجھے بولا تو صحیح کہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. کہا کہ معاویہ ابن قحافہ کے بیٹے کی جرت کیا ہے کہ آپ کی حاضری میں آپ سے آگے بڑھ جاوے. میری مجال ہے حضور کہ آپ آؤ اور میں آپ کے آگے ہو جاؤں. آپ کی حاضری میں ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو امت کو آپ نے 17 نماز پڑھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں امت کو 17 نمازیں پڑھائی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی. سب کمرہ بھرا ہوا تھا, سب اہل بیت تھے, ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, اہل بیت تھے. فرمایا کہ لاؤ کرتاس لاؤ, کاغذ اور قلم لاؤ. حضرت عمر نے فرمایا حضور آپ کی طبیعت ابھی بڑی ناساز ہے, کاغذ قلم کی ابھی کیا ضرورت ہے. حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہم کو کافی ہے, اور اب دین مکمل ہو گیا ہے, اب قلم کی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے. تو رافضیوں نے کہا کہ دیکھو قلم نہیں دیا. رافضیوں نے کیا کہا بھئی کاتب کون تھے. حضور نے اگر قلم اور کتاب اور بک مانگی تو کاتب کون تھے, حضور کے کاتب کون تھے. ابھی میں نے بتایا نا, بولو بھائی, ابھی نہیں بتایا میں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. تو وہ لے آتے نا, لو حضور بھلے حضرت عمر منا لکھ لو. آپ سب کو پتا تھا کہ بیمار ہیں, آپ کی طبیعت بالکل ناساز ہے, اس وقت میں آپ کو قلم اور کاغذ لا کے دینا مناسب نہیں ہے, آپ کو پریشان کرنا ہے. اس کے بعد بھی حضور 4 سال زندہ رہے. پھر دوسرے دن حضرت عباس نے بولا حضرت علی کو, ہاں کہ لکھوا لو تم لکھوا لو خلافت. کہا کہ نہیں, مجھے خلافت نہیں لکھوانی. اگر میں حضور سے خلافت لکھواؤں گا, حضور نے ہاں کہہ دیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ کہا تو خدا کی قسم قیامت تک خلافت نہیں آئے گی ہماری نسل. اس لیے جیسا ہے ایسا رہنے دو, اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگا. لکھوانے کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی صحیح بات ہے. اب ان کو کہا کہ حضرت علی نے لکھوایا کیوں نہیں, کہا کہ ڈر گئے. کیا بولتے ہیں, حضرت علی ڈر گئے تھے. ایک طرف تو تم بولتے ہو حضرت علی ڈر گئے, اور ایک طرف بولتے ہو حضرت علی مشکل پوچھا. بھائی مشکل پوچھا بھی تو کوئی ڈرتا ہے, کوئی مشکل پوچھا ڈرتا ہے. ایک طرف ڈر گئے, ایک طرف مشکل پوچھا. جیسے ہمارے یہاں ہے ڈبل باتیں نہیں کرتے. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں آپ, میرے گھر میں بھی چراگاہ ہو یا رسول اللہ. ایک طرف تو بولتے حاضر ہے, ایک طرف بولتے حاضر ہے, ایک طرف بولتے تشریف لائیے. ڈبل بات ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. ایک طرف بولتے حاضر ہے اور ایک طرف کہتے ہیں حضور میرے گھر. حضور اتنے سستے نہیں ہیں کہ ایک تپیلے کھیر میں تمہارے گھر میں آ جائیں گے. حضور اتنے سستے تھوڑی ہے, ایک ڈیگ کھچڑا پکایا نہ آ جائیں گے. خیر باقی آئندہ کریں گے, لیکن آئندہ شاید ہوں نہیں, سفر میں جاؤں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. این دعا ازمن و جملہ جہاں امین با. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.